کہانی کراچی سے عدیم نے شیئر کی ہے۔ وہ گلستان کالونی میں اپنے بچپن کا ایک خوفناک واقعہ سناتے ہیں جس نے ان کی زندگی پر بہت گہرا تاثر چھوڑا۔ تقریباً 1992 کی بات ہے جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس وقت گلی گلی میں کرکٹ کھیلی جایا کرتی تھی۔ اس وقت گلستان کالونی میں اسکول روڈ پر ہماری نانی ماں کا گھر تھا اور میں اکثر ان کے گھر جا کر اسکول کی چھٹیاں انجوائے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں بھی میرے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ میں سارا دن کرکٹ کھیلا کرتا۔ اور وہیں میری نانی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانے اینٹوں سے بنی بند گلی ہوا کرتی تھی جو کہ دونوں طرف سے بند تھی۔ ایسا کیوں تھا مجھے یہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس گلی کے آخر میں ایک بڑے گھر کی بیک سائڈ لگتی تھی۔ اس وجہ سے گلی اس سائڈ سے بند تھی اور دوسری سائڈ پر 4-5 فٹ کی دیوار تھی، جس وجہ سے باہر والی مین گلی سے اس گلی کا رستہ جدا تھا، لیکن باہر والی گلی سے دیوار کو پھلانگ کر آسانی سے اس گلی کے اندر جایا جا سکتا تھا۔ اور زیادہ حیرت والی یہ بات تھی کہ اس گلی میں دائیں بائیں جتنے بھی مکانات تھے وہ بہت پرانے زمانے کے تھے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ تقریباً سارے گھروں میں یا تو زنگ آلود تالے لگے رہتے تھے یا پھر جن میں تالے نہیں تھے وہ بھی خالی تھے، کیونکہ وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ان خالی گھروں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف سا آتا تھا، کیونکہ ان گھروں کے صحن کچے تھے جن میں زیادہ تر گھروں میں پرانی زمانے کی قبریں، جھاڑیاں، گھاس اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے درخت تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو یہ گھر کسی پرانے قبرستان میں بنائے گئے ہیں یا پھر گھروں میں قبریں بنا دی گئی ہیں۔ ان گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹے پھوٹے تھے، جن کی وجہ سے اکثر چور اچکے وہاں چھپ جایا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس گلی میں دن کے وقت بھی اتنی خاموشی تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پھینک دے تو اس کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں کے علاقہ مکین اس گلی کو انگریز کالونی بولتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہاں کسی دور میں انگریز رہا کرتے تھے اور یہ تمام گھر انہی انگریزوں کے زیر استعمال تھے۔ اسی گلی کے ساتھ ہی میرے دوست شاہد کا گھر بھی تھا اور ہم اکثر شاہد کے گھر کی چھت سے اس گلی کو دیکھا کرتے تھے۔ جو سردیوں کا موسم تھا، میں اپنے رام گڑھ والے دوست بلال کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہم دونوں شاہد کے گھر کی چھت پر بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے کہ اچانک ہمیں عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی آواز میں چیخا ہو۔ اسے سنتے ہی میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس دوران شاہد بالکل ایسے بیٹھا تھا جیسے کسی نے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اور بلال نے شاہد سے پوچھا، یار یہ کیسی آواز ہے؟ شاہد نے کہا، چھوڑو اسے، یہ آواز اکثر یہاں سے آتی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ شاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہوئے اپنے انگوٹھے کے اشارے سے گلی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے آتی ہے، لیکن وہاں ہوتا تو کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی پاگل لڑکی ہے جو کہیں چیخ کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگا، پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں بلال بھی میرے پاس آ گیا اور گلی میں دیکھنے لگا اور بولا، یار واقعی میں وہاں پہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ شاید اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یار آ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں، وہ کہیں بھاگ جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے۔ شاہد کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں نے 2-3 بار اسے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے، بس اس کی ایک جھلک ہی نظر آتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، تو پھر تمہیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہے؟ شاہد نے کہا، کیونکہ اس نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہیں اور اس کے بال بھی لڑکیوں کی طرح لمبے ہیں، تو وہ لڑکی ہی ہوگی نا۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن وہ چھپتی کہاں ہے؟ شاہد نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے یار اب چھوڑو بھی اسے، وہ پاگل سی ہے، انہیں ٹوٹے ہوئے گھروں میں وہ چھپ جاتی ہے، لیکن تم لوگ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ دفع کرو اس پاگل کو۔ جب بھی ہم اس گلی میں کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری بال ان گھروں میں چلی جاتی ہے، تو وہ ہماری بال بھی اٹھا کر بھاگ جایا کرتی ہے۔ ہم نے بہت بار لوگوں کو اس بارے میں بتایا ہے، لیکن کوئی بھی ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا۔ یہاں کے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، تم لوگ وہاں مت کھیلا کرو، جبکہ میرے ساتھ 3-4 اور دوستوں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اس وقت وہ پاگل درخت کی ڈال پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہد کی یہ بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو بلال نے کہا،
یا کہیں وہ روح تو نہیں؟ یہ سن کر شاہد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، ارے یار وہ کوئی روح نہیں ہے بلکہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی پاگل لڑکی ہے، روحیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ عجیب سی چیخ پھر سے سنائی دی، تو میں نے فوراً دیوار سے نیچے اس گلی کو دیکھا تو مجھے وہاں کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے میں گھس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بلال سے کہا، بلال وہ دیکھو لڑکی۔ یہ سنتے ہی بلال دوڑ کر میرے پاس آیا، لیکن اس وقت تک وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا کہ وہ اس دروازے کے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا چلو اسے دیکھنے چلیں۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اتنے میں شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ تمہیں وہاں ملے گی تو نقصان پہنچائے گی نا۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد سے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ وہیں تو گئی ہے ٹوٹے دروازے کے اندر۔ شاہد نے کہا لیکن وہ تمہیں وہاں ملے گی نہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر چھپ جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے بہت بار دوستوں کے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے پر وہ نہیں ملتی، بس اپنی مرضی سے نظر آتی ہے اور اپنی مرضی سے چھپ جاتی ہے۔ یہ سن کر بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو پھر آج ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی دن کا وقت ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری بات سن کر شاہد نے کہا، اچھا اگر تم لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے تو ہاں یہاں کے لوگ اس بارے میں ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا۔ تو میں نے شاہد سے کہا، یار پتہ نہیں اچانک میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ شاہد نے کہا کیونکہ یہ گلی باقی تمام گلیوں سے ٹھنڈی ہے اور ہم دھوپ سے آئے ہیں، اس لیے تمہارا سر ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے۔ باتیں کرتے جا ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہیں ٹھہرنے کا کہا۔ تو ہم دونوں اسی گھر کے قریب رک گئے اور شاہد دبے پاؤں چلتا ہوا اسی گھر کے دروازے پر پہنچا اور اس نے مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں اسی جگہ رک گئے اور اسے دیکھتے رہے کہ اچانک شاہد واپس دروازے سے باہر نکلا اور اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو شاہد نے سرگوشی میں کہا، میرے ساتھ آؤ لیکن چپ ہی رہنا، وہ پاگل اندر ہی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا ایک زنگ آلود جھولا نظر آیا جو کہ خود بخود ہی گر رہا تھا، ایسے جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی کے انداز میں شاہد سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا، پتہ نہیں، لیکن وہ ابھی ادھر ہی تھی، وہ جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا، اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا، یا لگتا ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاہد یہی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود بخود ہی رک گیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھتے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ شاہد نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ اسی پاگل کی آواز ہے، وہ ابھی بھی کہیں آس پاس ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ شاہد اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا، ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دی اور کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں کسی نے اونچی آواز میں کہا، ارے ادھر دیکھو، اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہی ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا تھا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دی کہ یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی سے یہاں سے باہر نکل۔ شاہد کے بھائی ماجد نے ہم سے پوچھا، تم لوگ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہاں بہت عجیب عجیب واقعے؟ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظروں سے ماجد بھائی کی طرف دیکھنے لگے۔ تو اتنے میں شاہد نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم اس گلی کے پاس کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ شاہد کی یہ بات سن کر ماجد نے کہا، ارے تم تو بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے، کیا چچا کے ساتھ اس گلی میں ڈرامہ نہیں ہوا تھا جب انہیں وہاں ایک ڈراؤنی سی خوفناک عورت نظر آئی تھی اور اس نے انہیں دیوار سے نیچے دھکا نہیں دیا تھا جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے بھائی وہ تو بہت ہی پرانی بات ہے،
ویسے بھی وہ رات میں گئے تھے، اس لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے اور دیوار سے ان کا پاؤں پھسل گیا، لیکن ہم تو دن میں وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک اس پاگل لڑکی کے علاوہ ہمیں آج تک اس پاگل لڑکی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماجد نے اپنے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے بولا، ارے کتنی بار بتاؤں، وہ پاگل لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو کھنڈرات میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی ہے۔ شاہد نے کہا، تو بھائی پھر یہاں کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے؟ ماجد نے کہا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہاں کوئی نہیں رہتا، اور تم مجھے پاگل لڑکی کہہ کر ان کو بتاتے رہتے ہو۔ ذرا سوچو، جن لوگوں نے چچی چچا کی بات کا یقین نہیں کیا وہ تمہاری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ اس لیے تو میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں مت جایا کرو۔ یہ کہتے ہوئے ماجد شاہد کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا، جب کسی دوران میں اور بلال ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں بھائیوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون۔ اتنے میں بلال نے ماجد سے پوچھا، بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ کی چچی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماجد نے کہا، دراصل میرے چچی اور چچا رات میں نہر کے کنارے گول گپوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس وجہ سے اکثر وہ رات کو دیر سے ہی آتے تھے۔ تو ایک رات وہ ٹھیلا لگا کر واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں اس بند گلی کی دیوار پر ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کہ رو رہی تھی۔ تو میرے چچا نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیوں کو کیا ہوا؟ تم کون ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ اس لڑکی نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، دراصل میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے اور میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا۔ اب میں اتنی رات میں اسے کہاں تلاش کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ عورت پھر سے رونے لگی۔ تو میرے چچا نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کس جگہ پر کھویا تھا؟ اس عورت نے کہا، وہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا تو وہ اس دیوار سے کود کر اس گلی میں گیا تھا، اور اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے اسے تلاش نہیں کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا۔ یہ کہتے ہوئے چچا نے اپنے ٹھیلے سے لالٹین نکالی اور اس عورت کو لالٹین پکڑاتے ہوئے کہا، محترمہ آپ اسے پکڑ لیں اور چلیے میرے ساتھ آپ کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چچا اس عورت کے ساتھ اس کا بیٹا ڈھونڈنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس عورت نے چچا کو ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں ہے، کیونکہ وہ اسی طرف بھاگا تھا۔ یہ سن کر چچا نے کہا، ٹھیک ہے چلو، اور جیسے ہی چچا اس گھر میں گئے تو اچانک لالٹین کی روشنی بند ہو گئی۔ اس وقت چچا نے لالٹین کی طرف دیکھنا چاہا تو میرے چچا حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں نہ تو لالٹین تھی اور نہ ہی وہ عورت۔ وہ عورت کون تھی اور کہاں چلی گئی؟ کیا وہ انسان تھی یا کوئی اور مخلوق؟ حدیث کے دوستوں کا کیا بنا؟ ان سب سوالوں کا جواب کہانی کے اگلے حصے میں لازمی دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اپنی آراء کا کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، اس سے شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔